گروہوں میں بٹ کے رہنا یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہی تھا کہ وہ ایک برادری بن کے رہیں. لیکن اب ایک برادری بننے کی شکل کیا تھی؟ وہ حالات کے تقاضے سے تو یہ چیز ہوتی نہیں تھی. اب انسان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے اختیار اور ارادے سے سوچ سمجھ کر ایک برادری بننے کی کوشش کرو، اور وہ برادری اب بنے گی آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر، ایمان کے اشتراک سے. وہ جو حالات کی بنا پر برادری بنی تھی وہ تو ابلیس کے ایک ہی جھٹکے سے اس کے اندر شگاف پڑ گئے. قصہ آدم کا تمثیلی انداز جو ہے اس میں آپ دیکھیے، کہا یہ تھا کہ یہ شجرہ جو ہے، شجرہ عربی زبان میں اختلاف کو کہتے ہیں، ایسا اختلاف کہ جس میں ابتداءً تو ایک چیز ہو درخت کی طرح، تنا ایک ہو، وحدت ہو اس میں، آگے چل کر اس میں شاخیں پھوٹیں اور اختلاف پیدا ہو جائے. اس قسم کے اختلاف کو عربی زبان میں شجرہ یا مشاجرت کہتے ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ اس سے بچنا، لیکن انسان کی ذاتی مفاد پرستیوں کے ایک جھٹکے میں اس کو ہلا کے رکھ دیا اور انسان گروہوں میں بٹ گئے. اب اس کے بعد پھر سے ملت واحدہ بننا ان کا آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر، ایمان کے اشتراک سے ان کو اب آہستہ آہستہ ایک جماعت کے افراد، ایک برادری کے افراد بنانا، یہ تھا مقصود اس سارے سلسلہ رشد و ہدایت سے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے آتا رہا. انسانوں کے اختلافات پر نگاہ ڈالیے. سب سے پہلے انہوں نے، یہ اینتھروپالوجی والے جو بتاتے ہیں، 3 گروہوں میں تو پہلے ان کو تقسیم کیا. کالی نسل کے انسان، گوری نسل کے انسان، زرد نسل کے انسان. سامیون نسل، ایرین نسل، حبشین نسل. پھر ان نسلوں کے اندر قبائل شروع ہوئے، قبائل کے بعد خاندان شروع ہوئے. اس کے بعد آج کے دور میں انتہا تک پہنچا ہوا ہے یہ تفرقہ. ساری دنیا قوموں کے اندر بٹی ہوئی. اگر آپ کہیں انسان تلاش کرنا چاہیں تو کہیں نہیں ملے گا. ملیں گے کیا؟ انگلش مین، فرانسیسی، جرمنی، ولندیزی، اٹلی والے، امریکن، کینیڈین، پاکستانی، ہندوستانی، افغانستانی، ایرانی، چینی، روسی، انسان نہیں کہیں ملے گا. یہ جو ایک کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی اس میں آپ دیکھیے کہ کہیں انسان ملتا ہے. ہندو، بدھ، جینی، عیسائی، یہودی، حتیٰ کہ مسلمان، پھر انسان کہیں نہیں ملتا. جس طرح آپ کو مسلمانوں میں مسلمان نہیں ملتا، سنی، وہابی، گلابی وہابی، بریلوی، یہ اہل حدیث حضرات دیوبندیوں کو گلابی وہابی کہتے ہیں. جیسے ان میں مسلمان نہیں ملتا، پوری دنیا میں آپ پھر ماریے، پھر جائیے، انسان نہیں ملے گا. اور قرآن نے تو الناس کہا ہے، مخاطب ہی انسان کو کیا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ. دین کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان تمام تفرقوں کو مٹا کر انسان کو انسانیت کی سطح پر لے آئے،
ڈنڈے کے زور سے نہیں، خود انسان اسے تسلیم کرے کہ مجھے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا چاہیے. یہ ہے برادران عزیز پورا پروگرام دین کا، جس کے لیے انبیاء کرام اور خدا کی کتابیں آتی رہی. اور اس پروگرام کی تکمیل جا کر جس طرح سے کہ اس سلسلہ رشد و ہدایت کی تکمیل قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی، اسی طرح سے اس پروگرام کی تکمیل جو قرآن میں دیا گیا تھا حج کے اجتماع میں جا کر ہوتی. اتنی جلدی نہیں بات ابھی سمجھ میں آئے گی، میرے ذہن میں جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ وہاں تو ہر سال کوئی 14-15 لاکھ کے قریب جا کر وہاں بھی دیکھیے تو یہ ساری تفریقات اسی طرح سے موجود ہوتی ہے، اگر کہ سب کے کپڑے اتار کے ایک بن سلی چادر تو آپ ان کو اڑا دیتے ہیں، لیکن ان چادروں کے اندر جو انسان ہے وہ انسان کی حیثیت سے نہیں، انہی تفریقات کی نسبتوں سے وہاں بھی ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں پھر وہی کے وہی ہوتے ہیں. لیکن آپ سمجھیے کہ قرآن کیا چاہتا تھا. قرآن کریم کی روح سے حج اس پروگرام کی آخری کڑی ہے، جس میں قرآن کریم میں یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان اضافی نسبتوں سے بلند کر کے انسانیت کی سطح پر ایک برادری کی حیثیت سے جینے کا ڈھنگ سکھانا ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھیے اور پھر قرآن کریم کا اعجاز ملاحظہ فرمائیے کہ اس سلسلے میں جتنی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ان میں مخاطب انسان کو کیا گیا ہے. اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. نظر آتا ہے کچھ قرآن کریم کے مطالعہ سے کہ اس سے آپ کے پہلے کا جو سلسلہ تھا اس میں مقامی طور پر انبیاء کرام آتے تھے. مقامی طور پر آ کر بھی وہ تفریق نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اس تفریق کو مٹاتے تھے اور اس طرح سے چھوٹے پیمانے پر ایک جماعت بناتے تھے جس میں انسان اور انسان میں تفریق اور اختلاف نہ رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور وہ ہے جس میں یہاں تک کچھ انسان پہنچ گیا تھا کہ وہ ان مقامی حد بندیوں سے اونچا ہو کر ایک مرکز کے اوپر آ جائے. یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اس تصور کی کہ پوری انسانیت کو ایک مرکزیت پر کس طرح سے اکٹھا کیا جائے. اور آپ دیکھیے گا یہاں سے جو بات قرآن نے کی، پہلی ہی بات وہاں انسان سے شروع ہوئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے پوچھئے تو کوئی بتائے گا یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے. آپ بھی دیکھیے کہ ہمارے امتیازات پہلے گھروں سے شروع ہوتے ہیں. یہ کن صاحب کا دولت قدا ہے، بڑا سا ہوا دولت قدا، چھوٹا سا ہوا تو اس کا گھر، اور چھوٹا ہوا جھونپڑی. لیکن یہ اختلاف کی نشانی پہلے بنتی. پھر یہاں سے آگے چلے جائیے، یہ جو عیسائیوں کا، مندر ہندوؤں کا، توما یہودیوں کا، خان کا صوفیوں کی، مسجد مسلمانوں کی. قرآن کہتا ہے کہ دور وہ تھا کہ جس میں کوئی ایسا گھر جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ انسانوں کا گھر ہے، یہ ابھی کوئی نہیں تھا. ان اول بیت وضع